السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف 3 دن سے جاری نوجوانوں کے احتجاج کو طاقت کے دم پر پولیس نے رات دیر گئے کچلنے کی کوشش کی۔ شہر میں ٹی آر ایس کی پولیس نے دلی اور اتر پردیش پولیس کی طرز پر مسلم نوجوانوں کے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی۔ پولیس کی بربریت اور وحشت ناک لاٹھی چارج کی وجہ سے تقریباً 20 احتجاجی نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ احتجاجی نوجوانوں کا تعاقب کیا گیا، گھروں میں گھس کر ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ گرفتاری کے وقت خواتین کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ سوشل میڈیا پر پولیس کے لاٹھی چارج کے ویڈیوز دیکھ کر شہریوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بے رحمی سے احتجاجیوں کی پٹائی کی گئی۔ پٹائی کے وقت بعض پولیس ملازمین انہیں گالیاں بھی دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں ان میں ملازمین پولیس کی گالیاں بھی صاف طور پر سنی گئی۔ شالیبنڈا چوراہے پر درگاہ کا دروازہ پولیس نے توڑ دیا اور درگاہ میں پناہ لینے والے احتجاجیوں پر بھی لاٹھی چارج کیا۔ پولیس کی جانب سے جلد بازار بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کئی سختیاں اور راستے بند ہونے کے باوجود نوجوانوں کا ہجوم شالیبنڈا چوراہے پر جمع ہوا۔ شام 7 بجے سے پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دی۔ 8 بجے تک 50 سے زائد نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود 500 تا 700 نوجوان وہاں جمع ہو گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ آج جمعرات کی صبح پرانے شہر حیدرآباد میں حالات پرامن ہیں۔ شالیبنڈا چورستے سے ریپڈ ایکشن فورس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ شہر کے حساس علاقوں میں پولیس پکٹ ابھی بھی تعینات ہے۔ واضح ہے کہ کل رات اکثریتی فرقے کے 3 اشرار کی جانب سے مظاہرین پر سنگباری کی گئی، جس کے بعد پولیس اقلیتی افراد کے بستی میں گھس کر توڑ پھوڑ مچا دی اور تقریباً 60 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ کے سی آر کی پولیس کا رول یوگی پولیس کی طرز پر تھا۔ پولیس سنگباری کرنے والے اکثریتی فرقے کے نوجوانوں کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر چلی گئی، لیکن مسلم نوجوانوں پر تشدد میں ملوث ہو گئی۔ شالیبنڈا قاضی پورے کے معصوم افراد میں ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ناحق بے قصور معصوم 15 سے 16 سال عمر کے بچوں پر پولیس نے تشدد کیا۔ سب ہونے کے بعد شہر کے قائدین کی آنکھ نیند سے بیدار ہوئی اور تب وہ باہر نکلے، لیکن تب تک معصوم لڑکوں پر پولیس ظلم ہوتا رہا۔ مجلس کی نمائندگی پر پولیس نے بے قصور حراست میں لیے نوجوانوں کو رہا کر دیا۔ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ملعون راجہ سنگھ کی گرفتاری کے معاملے میں اتنی دلچسپی نہیں دکھائی، جبکہ احتجاج کو کچلنے کے لیے سختی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے سبب اندرون 3 ماہ ایک مرتبہ پھر سے عالمی ذرائع ابلاغ اداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور بیشتر سرکردہ اداروں کی جانب سے شہر حیدرآباد میں معطل شدہ بھارتیہ جنتا پارٹی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے گستاخانہ بیانات اور اس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے شدید رد عمل کے متعلق خبریں ترسیل کی جا رہی ہے اور ان کے نشریات میں شہر حیدرآباد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ٹی آر ٹی، العربیہ، الجزیرہ کے علاوہ دیگر میڈیا اداروں میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی خبروں کے ساتھ ہی عالم اسلام کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور عالمی سطح پر حکومت ہند سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے علاوہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جاریہ سال ماہ مئی کے دوران نپور شرما کی لائیو ٹیلی ویژن مباحث میں کی گئی گستاخی پر دنیا بھر میں ہوئے احتجاج اور کئی ممالک میں ہندوستانی سفراء کی طلبی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہتک کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بی جے پی نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نپور شرما اور نوین جندال کو پارٹی سے معطل اور برطرف کر دیا، لیکن شہر حیدرآباد میں حلقے گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف کارروائی میں بی جے پی نے کوئی تاخیر نہیں کی اور فوری طور پر اسے معطل کرنے کے اقدامات کیے، لیکن اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہونے کے معاملے میں ایک مرتبہ پھر سے عالمی میڈیا میں حیدرآباد میں ہو رہے احتجاج کی خبریں نشر و شائع کی جانے لگی ہے۔ عالمی اداروں میں شہر حیدرآباد کے واقعات اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جا رہی گستاخی کی خبروں کے بعد دنیا کے کئی ممالک میں آئندہ دنوں کے دوران احتجاج اور ہندوستانی مصنوعات کے دوبارہ بائیکاٹ کے آغاز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہار میں آر جے ڈی کے کئی قائدین پر مرکزی ایجنسیوں کی جانب سے چھاپوں نے ڈپٹی چیف منسٹر بہار تیجسوی یادو کو چونکا دیا۔ انہوں نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور انکم ٹیکس کو 3 جماعی قرار دیا، جنہیں بی جے پی ان ریاستوں کو بھیجتی ہے جہاں وہ برسر اقتدار نہیں ہے۔ بہار کی نئی مہا گٹھ بندھن حکومت کی پیش کردہ تحریک اعتماد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے تیجسوی یادو نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ اس نے سوشلسٹ آئیڈیالوجی کو مٹانے چیف منسٹر نتیش کمار کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی۔ تیجسوی نے کہا کہ میرے والد لالو پرساد یادو، ماں رابڑی دیوی، میری بہنیں اور میں سوشلزم کے پابند عہد ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ چیف منسٹر اور میری آئیڈیالوجی ایک ہی ہے۔ بی جے پی والے وہ فصل نہیں کاٹ سکتے جو سوشلسٹوں نے بوئی ہے۔
RJD قائد نے میڈیا کی اس رپورٹنگ پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ CBI نے گروگرام کے جس مال پر چھاپا مارا وہ ان کا ہے۔ تیجسوی نے کہا کہ ان میڈیا آؤٹ لیٹس کو کچھ ریسرچ کرنی چاہیے۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی نے الزام عائد کیا کہ BJP نے دہلی میں اس کے 4 ارکان اسمبلی سے رابطہ پیدا کیا اور ان سے کہا کہ وہ وفاداری بدل کر بھگوا جماعت میں شامل ہو جائے ورنہ انہیں CBI اور ED کے جھوٹے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں عام آدمی پارٹی کے قومی ترجمان اور رکن راجیہ سبھا سنجے سنگھ نے کہا کہ ارکان اسمبلی اجے دت، سنجیو جھا، سومناتھ بھارتی اور کلدیپ کمار سے BJP قائدین نے رابطہ کیا۔ ٹویٹر پر دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے کہا کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ ان کی پارٹی کے 4 ارکان اسمبلی کو BJP میں شامل ہونے کے لیے فی کس 20 کروڑ روپے اور دیگر ارکان اسمبلی کو ساتھ لانے پر 25 کروڑ روپے دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ BJP والوں نے ہمارے ارکان اسمبلی سے کہا کہ پیشکش قبول نہ کی گئی تو انہیں CBI اور ED کے جھوٹے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ منیش سسودیا کر رہے ہیں۔ بلقیس بانو آبرو ریزی کیس کے 11 مجرمین کو یوم آزادی کے موقع پر عام معافی دیتے ہوئے رہا کرنے کے معاملے میں BJP بھلے ہی خاموش ہے مگر ان کے چند لیڈر بھی اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ پارٹی کے معمر لیڈر اور ہماچل کے سابق وزیر اعلیٰ شانتا کمار نے خودسرواروں کو رہا کرنے کی اجازت دینے والی گجرات حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بلقیس بانو کیس کے خودسرواروں کی رہائی کے بارے میں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ یہ تاریخ کا سنگین ترین جرم تھا۔ کوئی حکومت گنہگاروں کو اتنی چھوٹ کیسے دے سکتی ہے؟ گجرات حکومت کو اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہیے اور قاتلوں کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کرنے والے شہر حیدرآباد کے رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ کے خلاف مہاراشٹر کے شہر ناندیڑ میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ ناندیڑ کے دیگلو ناکا چوراہے پر کچھ نامعلوم نوجوانوں نے راجا سنگھ کی تصویریں سڑک پر چسپاں کر دی اور اس کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ملون راجا سنگھ کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ کچھ دیر کے لیے دیگلو ناکے کے مقام پر حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ رات میں دیگلو ناکے پر یہ معاملہ پیش آیا جب کچھ نوجوانوں نے راجا سنگھ کی تصویریں سڑک پر چسپاں کر دی اور اس کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس کی وجہ سے وہاں حالات کے بگڑنے کا اندیشہ تھا، جس کے پیش نظر پولیس نے پورے علاقے میں سیکورٹی بڑھا دی ہے اور جن لوگوں نے راجا سنگھ کی تصویروں کی سڑک پر چسپاں کیا تھا انہیں تلاش کر رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی اشتعال انگیز تقریر کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس معاملے پر عدالت میں یوگی کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری سے انکار کرنے کو چیلنج کرتے ہوئے عرضی داخل کی گئی تھی۔ واضح ہو کہ 27 جنوری 2007 کو گورکھپور میں ہندو یووا واہنی کے پروگرام میں یوگی آدتیہ ناتھ نے اشتعال انگیز تقریر کی تھی، جس کے بعد وہاں فرقہ وارانہ فسادات برپا ہو گئے تھے، جس میں تقریباً 10 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اس معاملے میں ایک مقامی شخص پرویز پرواز نے مقامی تھانے میں شکایت درج کرائی تھی مگر پولیس نے FIR درج نہیں کی، جس کے بعد انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جہاں عدالت نے مانا کہ اس معاملے میں FIR درج ہونی چاہیے اور پھر FIR درج کی گئی مگر 2015 تک اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جب 2017 میں اتر پردیش میں نئی حکومت آئی اور یوگی وزیر اعلیٰ بنے تو ریاستی حکومت نے مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد 22 فروری 2018 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے پرویز پرواز کی عرضی کو خارج کر دیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ حالانکہ پہلے اس مقدمے کی پیروی ایڈوکیٹ کپل سبل کر رہے تھے لیکن آج دوران سماعت وہ پیش نہیں ہوئے۔ ایڈوکیٹ فضیل ایوبی نے عدالت کو بتایا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی اشتعال انگیز تقریر کی وجہ سے گورکھپور میں فساد ہوا جس میں 10 لوگ مارے گئے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں ملزم ہے اور وہ بعد میں وزیر یا وزیر اعلیٰ بن جائے تو کیا اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا؟ کیا ایسے میں وزیر اعلیٰ منظوری کے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس معاملے میں شفافیت ہونی چاہیے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی طبیعت ان دنوں ناساز ہے اور وہ فی الوقت فورٹ اسکاٹ اسپتال نئی دہلی میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمہ وقت مصروف ہیں۔ اس ضمن میں مولانا مدنی کے چاہنے والوں اور جمعیت علماء ہند کے ہمدردان کے مسلسل فون اور پیغامات صدر دفتر میں موصول ہو رہے ہیں۔ ہر شخص مولانا مدنی کی صحت کو لے کر فکر مند ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے تمام بحی خواہوں اور چاہنے والوں اور ہمدردان قوم و ملت سے درخواست ہے کہ مولانا مدنی کی جلد اور مکمل شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ حرمین انتظامیہ نے زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مسجد حرم کے 210 دروازوں پر 600 اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دروازوں پر مامور اہلکار 3 شفٹوں میں زائرین کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کے تحت دروازوں کے شعبے کے سربراہ فہد المالکی نے کہا ہے کہ ویل چیئر استعمال کرنے والے افراد کے سہولت کے لیے 2 دروازے مختص کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سعی کے لیے بھی ویل چیئر استعمال کرنے والوں کی خصوصی سہولیت دی گئی ہے کہ وہ چند دروازوں کو استعمال کرتے ہوئے مسعی میں داخل ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ زائرین حرم کی سہولت کے لیے ضروری ہے کہ داخل ہونے والے دروازے کا نام یا نمبر یاد رکھیں تاکہ اسی دروازے سے باہر نکلیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بی جے پی کے معطل شدہ رکن اسمبلی راجا سنگھ کی گستاخی کی سخت مذمت کی ہے۔ 2 دنوں سے جاری احتجاج کے بعد تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اس جانب توجہ مرکوز کی اور اس خصوص میں اپنی لبکشائی انجام دی۔ مسلمانوں کی ایمانی جذبات کی ستائش کرتے ہوئے محمود علی نے کہا کہ حکومت کسی بھی مذہب کے جذبات کو مجروح کرنے اور ریاست میں امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ آج ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کوئی بھی مجرم متعدد مرتبہ جرم کرنے کے بعد قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کا ان کے مذہب، خداؤں اور پیغمبروں سے ایمانی اور روحانی تعلق ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے مذہب کے خلاف کسی قسم کی بہودگی کو برداشت نہیں کرتا۔ بالخصوص مسلمان آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی ریمارک و گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ان معاملات میں کسی کی پشپناہی نہیں کرتی اور نہ ہی یہ برداشت کرے گی کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما ہو۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ ذات پات مذہب سے بالاتر ہو کر ہر غریب ان کا رشتہ دار ہے۔ میدک میں 500 ڈبل بیڈ روم مکانات مستحق افراد میں تقسیم کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں مکانات کی تقسیم کرپشن کا شکار تھی۔ عہدیداروں کے اطراف و اکناف چکر لگانا پڑتا تھا، تاہم TRS حکومت نے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر غریب عوام میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کر رہی ہے۔ اس طرح کی ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کرنے کی اسکیم BJP اور کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں میں نہیں ہے۔ تلنگانہ پولیس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہانت آمیز ریمارکس پر BJP سے معطل شدہ رکن اسمبلی راجا سنگھ کے خلاف مزید 3 فوجداری مقدمات درج کیے ہیں۔ مسلسل احتجاج کے درمیان حیدرآباد کے نامپلی اور ملک پیٹ پولیس اسٹیشنوں میں یہ نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن میں بھی ایک اور کیس درج کیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی کے خلاف مذہب کی بنیاد پر عوام کے درمیان نفرت کو فروغ دینے کے لیے مقدمات کا اندراج عمل میں آیا۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی لاتے ہوئے عوام پر عائد مالی بوجھ کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی آئی ہے۔ بین الاقوامی بازار میں تیل کی قیمتوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے ملک میں بھی اسی حساب سے قیمتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ KT نے کہا کہ جب سے مودی نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا جائزہ لیا ہے، اس دن سے ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 2 ماہ کے دوران 3 مرتبہ تلنگانہ کا دورہ کیا اور ہر دورے میں شہر کے ایک ہوٹل میں پارٹی قائدین کے ساتھ بند کمرے میں خفیہ اجلاس منعقد کیا۔ پارٹی کے قائدین نے ہمیشہ مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس خفیہ اجلاس میں کیا حکمت عملی اختیار کی گئی وہ معمہ بنا ہوا ہے۔ شہر اور ریاست میں جو حالات ہیں اس پر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں۔ 8 سال میں پہلی مرتبہ پرانے شہر میں بند منایا گیا، حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ BJP کے معطل شدہ رکن اسمبلی راجا سنگھ کو صبح گرفتار کرتے ہوئے شام میں ڈرامائی انداز میں ان کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ اس عمل پر تلنگانہ حکومت اور پولیس کا رول بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال میں BJP نے اپنی جو طاقت جھونکی تھی وہی سارے سیاسی ہٹ کنڈے تلنگانہ اور حیدرآباد میں آزمائے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ BJP تلنگانہ میں سیاسی جنگ کی آڑ میں مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے نفرت کے ماحول کو فروغ دے رہی ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنا BJP کے لیے فیشن بن گیا ہے، جس سے شہر اور ریاست کے لا اینڈ آرڈر کو بگاڑنے کی بار بار کوششیں کی جا رہی ہے۔ امت شاہ جب بھی تلنگانہ کے دورے پر آتے ہیں، جلسے عام سے خطاب کے دوران نظام حکومت کی مخالفت، سقوط حیدرآباد، رضاکاروں اور OWC برادروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تقاریر میں ترقی اور فلاح و بہبود کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ بنڈی سنجے کو تلنگانہ BJP کا صدر بنانے کے بعد سے ریاست میں فرقہ واریت کو بڑھانے اور نفرت کے بازار کو گرم کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گوشہ محل اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے متنازع BJP کے معطل شدہ رکن اسمبلی ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ 2 دن قبل انہوں نے سوشل میڈیا پر شان رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے جہاں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، وہیں شہر کے امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ملعون رکن اسمبلی کے خلاف منظم انداز میں کارروائی کرنے کے بجائے پولیس کی کارروائی آنسو پوچھنے کے مترادف ہے۔ مسلمان جتنے ملعون رکن اسمبلی سے ناراض ہے، اتنے ہی ناراض پولیس اور حکومت کی کارروائیوں سے بھی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اسپیکر ریاستی اسمبلی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے قوانین کے مطابق رکن اسمبلی گوشہ محل کی رکنیت کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس نے کہا کہ دستور میں موجود گنجائش کے مطابق گستاخ رکن اسمبلی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ احمد پاشا قادری نے اسپیکر اسمبلی دفتر پہنچ کر انہیں حوالہ کردہ مکتوب میں راجا سنگھ کے مختلف بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ
रुकन असेंबली राजा सिंह का ऐवान और ऐवान के बाहर रवैया ऐवान के वक़ार को मजरूह करने का सबब बन रहा है। तेलंगाना के तमाम अजला और शहर हैदराबाद के गली कूचों में जारी एहतजाज के दौरान रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह को जेल भेजने तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत तेलंगाना और पुलिस से गुस्ताख रुकन असेंबली को दोबारा गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए इसे जेल भेजने का मुतालबा करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई गुस्ताखी पर एहतजाज जायज़ और हिंदुस्तानी शहरियों का जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज के दौरान किसी भी तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली गोशा महल ने जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए यह बयान जारी किया है ताकि शहर की फिजा को ख़राब कर सकें। शहर में अचानक पुलिस की जानिब से चारशंबे की रात 8 बजे बाजार बंद करवाने की वजह से इसका असर तकारीब पर भी देखा गया। पहले से ही तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए शादी खानों में इंतजाम करने वाले मेज़बान अचानक इस ऐलान से परेशान हो गए, क्योंकि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मालूम हुआ है कि कारोबारी इदारे बंद करवा दिए गए और शहर की सूरत हाल के पेश नज़र तकारीब में शुरका की तादाद भी कम देखी गई। ख़ास तौर पर हालात के पेश नज़र तकारीब में ख़वातीन और बच्चों को साथ ले जाने के बजाय मर्द हजरात ने तन्हा तकरीब में शिरकत को तरजीह दी। इस सिलसिले में बाज़ अफराद से राब्ता कायम करने पर पता चला कि तौक़े के मुताबिक जितने मेहमानों का पकवान किया गया था इतने मेहमान तकरीब में शिरकत नहीं हुए, जिसकी वजह से पकवान बच गया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की खराबी का सबब बना है वो मलून राजा सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया है। केसीआर ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि कहीं भी किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने प्रगति भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद व साइबराबाद रच्चाकुंडा कमिश्नरान CV आनंद, स्टेफन रविंद्रा, महेश भगवत और दीगर अहदेदारों के हमरा रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर के अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों से पेश आ रहे वाक़यात का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक केसीआर को अहदेदारों ने सूरत हाल से वाकिफ करवाया। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने इन्हें हिदायत दी कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्ती से निपटा जाए और किसी भी तरह का मसला दरपेश ना हो। केसीआर की हिदायत पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे इन पर ही तशद्दुद कर दिया। इत्तलात है कि चीफ मिनिस्टर ने हसास मुकामात पर चौकस रहने की हिदायत दी, साथ ही हसास और शदीद हसास इलाकों में ज़ायद फोर्स को मुतय्यन करते हुए वक्फे से सूरत हाल का जायजा लेने की अहदेदारों को हिदायत दी।